آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، حضرت اسما تشریف لائیں۔ اور حضرت اسما نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مدینہ پاک کی عورتوں نے مجھے نمائندہ بنا کر آپ کے پاس ایک سوال کرنے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے گفتگو کو درمیان میں روکا اور اس خاتون کی بات کو سنا۔ کہو، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد کرتا ہے، اگر یہ زندہ بچ کے آ جاتا ہے غازی کہلاتا ہے، مر جاتا ہے تو شہید کہلاتا ہے۔ مرد حج اور عمرے کے لیے کثرت سے جاتا ہے۔ ہم تو زندگی میں ایک بار ہمیں مرد لے جائے تو بڑا احسان ہوتا ہے کہ بیوی کو حج کرایا ہوں، خود تو ہمیشہ جاتا ہے۔ اور خیرات، زکوٰۃ، صدقات، روزے، عبادات ہم سے زیادہ مرد کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان نیکیوں کے باعث جو مردوں کی زیادہ ہیں، کل یہ جنت میں ہم سے بڑھے ہوئے ہوں کہ وہاں بھی انہی کی جنتیں بڑھی ہوئی اور بڑی جنتیں ہوں اور زیادہ جنتیں ہوں؟ اور اگر یہ ہے تو یہ تو ایک ناانصافی ہے۔ ہم ان کے بچوں کو بھی پالیں، 9 مہینے پیٹوں میں ان کے بچے بھی رکھیں، بچوں کو دودھ بھی پلائیں، بچوں کی تربیت بھی کریں، ان کے نان و نفقہ کی حفاظت بھی کریں، ان کے گھر کے مال کی حفاظت بھی کریں، چوکیداری بھی کریں، اور پھر ثواب بھی یہ زیادہ لے جائیں اور جنتیں بھی انہی کی بڑی ہوئی ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناانصافی ہے۔ آپ اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ کو انصاف کریں۔ اور مدینے کی ساری عورتیں اس بات پہ پریشان ہیں اور انہوں نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جائے۔ جب اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو کی تو اللہ کے رسول مسکرا پڑے، فرمایا، صحابہ سے پوچھا، ایمان سے بتاؤ کہ کبھی اس عورت کے سوال سے اچھا تم نے کسی کا سوال سنا ہے؟ اس سوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس خاتون کا ایمان کیسا ہے اور مدینے کی عورتوں کا ایمان و اسلام کیسا ہے، کہ انہیں جنت کی کتنی فکر ہے، انہیں اجر و ثواب کی کتنی فکر ہے۔ اب ہم آتے ہیں تمہارے سوال کے جواب کی طرف۔ فرمایا کہ یہ مت سوچو کہ یہ جہاد کر لیتے ہیں، تبلیغ میں نکل جاتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، ثواب کے کام زیادہ کر لیتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب تم سے بڑا ہوا ہوگا۔ فرمایا نہیں، اللہ پاک نے جنت کسی مرد کے قدموں میں نہیں رکھی، اللہ پاک نے جنت عورتوں کے قدموں میں رکھی، اور یہ ایک عورت کی شان ہے جسے ماں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اسی کے قدموں میں جنت رکھی۔ ارے بھائی، ہو سکتا ہے کسی کو نماز پڑھنے سے جنت نہ بھی ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ حج کر کے آیا ہو، اللہ کے دربار میں قبول ہی نہیں ہو، اسے جنت نہ ملے۔ یہ بھی ممکن ہے کوئی جہاد کر کے شہید بھی ہو چکا ہو سکتا ہے غالباً اس نے اپنے نام کے لیے جہاد کیا ہو، شہید ہو گیا ہو اور اس کو جنت نہ ملے۔ لیکن جو جنت اللہ نے تمہارے قدموں میں رکھی ہے، اس جنت میں کسی کو شک و شبہ نہیں، جو بھی ماں کی خدمت کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو جنت ضرور دیتا۔ اللہ نے جنت تمہارے قدموں میں رکھی، اور پھر وہ احادیث سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے پہلے آپ کو سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ ایک بیٹی دے دے اور وہ اس بیٹی کو ہنسی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ گھر کی رونق سمجھتا ہے اور اللہ کی رحمت سمجھتا ہے
تو اس ایک بیٹی کے باعث اللہ پاک ماں باپ کو بھی جنت دیتا ہے. یہ نہیں کہ اس بیٹی کو جنت مل رہی، ماں باپ کی بھی جنت بیٹی کے ذریعے ہوتی. اور فرمایا اللہ کسی کو 2 بیٹیاں دے دے اور وہ اپنا پیٹ کاٹ کر 2 بیٹیوں کا پیٹ پالتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، تو ان 2 بیٹیوں کے باعث اللہ پاک ماں باپ کو بھی جنت دیتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث ارشاد فرمائی کہ فرمایا اللہ اگر کسی بندے کو 2 بیٹیاں دے دے اور ان 2 بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کر کے اچھی جگہ رشتے کر دیتا ہے تو اللہ پاک ماں باپ کی جنت کو قیامت کے دن میری جنت کے ساتھ اس طرح کر دے گا جس طرح 2 انگلیاں ہیں، ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، بڑی چھوٹی تو ہو سکتی ہیں لیکن ان میں دوری نہیں. فرمایا میری جنت بڑی ہو سکتی ہے میرے اس امتی کی جنت سے، لیکن میری اور اس جنت کے اندر اللہ پاک دوری نہیں رکھے گا کہ اللہ پاک اس کی جنت بیٹی کے باعث میری جنت کے قریب کر دے گا.